کہنے لگا میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے فوراً کہا تم ابلیس ملعون ہو۔ وہ ہنسا اور زور زور سے کہہ گانے لگا۔ جب خاموش ہوا تو کہنے لگا اپنا تعارف اتنا طویل اور میرا اتنا مختصر، یہ تو زیادتی ہے۔ سن میرا پورا تعارف سن۔ میں زمین کی ذلیل ترین مخلوق، آسمانوں کا راستہ گدگارا ہوا، دلوں میں وسوسے ڈالنے کا چیلنج دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تعارف کے بعد اس نے مجھ سے میرے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے کہا مجھے پتا چلا ہے تم یہاں رہتے ہو اور ہر جگہ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہو۔ آج میں بھی اپنی مرضی سے تم سے ملنے چلا آیا ہوں۔ اس دوران اس نے اپنے چیلے سے چائے منگوائی۔ ہم دونوں چائے پینے لگے اور مختلف موضوعات پر کھل کر گفتگو کرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ میرا بنی روح انسان سے اس کی پیدائش سے پہلے کا واسطہ ہے۔ میں آج تم کو اشرف المخلوقات کی شفافیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکنے کا منظر دیکھا۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے خوف سے اپنے بچے کو دریا پر کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے گھر والوں کو دریا کے پاس پیاسا دیکھا۔ میں نے عالمی جنگوں کے دوران فضا میں اپنے پیاروں کے لیے لاکھوں انسانوں کے پرخچے دیکھے، لیکن آدم کے بیٹے میں تم جیسی شفافیت کے بارے میں کہیں دیکھ نہ پایا۔ اور میں کانپتے وجود کے ساتھ اجازت طلب نظروں سے کھڑا ہوا ہوں۔ اشرف المخلوقات کا نمائندہ کائنات کی ذلیل ترین مخلوقات کے سامنے شرمندہ اور ساکت کھڑا تھا۔ احمد انسان، میں تو زنجیروں سے قتل کیا گیا تھا، میں تو زندان میں تھا، تم میرے سر پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ بتاؤ اب کون بڑا موجود ہے، میں یا تم؟ ابلیس ملعون فلک شتاب نظروں سے میرا مذاق اڑانے لگا، کیونکہ ابلیس تو دیکھ رہا تھا جو ہم دونوں کے درمیان ہو رہا تھا اور جو ہم کر رہے تھے۔ اب میں تیز قدموں سے دروازے سے نکل گیا، لیکن ابلیس نے کئی سوالات میرے ذہن میں چھوڑ دیے جس سے میں اب تک الجھا ہوا ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں علامہ صاحب کا یہ شعر آ رہا تھا، جن کو آتا نہیں دنیا